الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام دامن اسلام سے وابستگی جو ہو گئی، دامن اسلام سے وابستگی جو ہو گئی، جہل و طغیاں کی روانی عالم سارے سے کھو گئی، اسلام کی وہ کھیتی جبر و تشدد کٹ گئی، اسلام کی وہ کھیتی جبر و تشدد کٹ گئی، مغرب کی وہ مذموم شاہی بیج جس کا بو گئی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام ذی وقار علماء اکرام، باہر سے تشریف لانے والے، ہمارے دلوں میں بسے ہوئے معزز مہمانان گرامی اور میرے مشفق، میرے مربی اساتذہ اکرام، احسان رب لم یزل ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میری زبان جس موضوع کے ساتھ رفتار پر اثر لے کر آپ سے محو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے اقتصادی نظام اسلام و دیگر ادیان میں موازنہ۔ اصطلاح معیشت میں ایسے وسائل کی دریافت کو کہتے ہیں جو دولت و ثروت کے پیدا کرنے کے مناسب طریقے، اس کے خرچ کے صحیح استعمال، اس کی ہلاکت و بربادی کے حقیقی اسباب بتا سکیں۔ سامعین گرامی، اس جہان رنگ و گل میں بہت سارے طرقۂ معیشت رائج ہوئے، بہت سے مذاہب نے اسلامی نظام کے فرمولے پیش کیے، مگر جو اقتصاد حلقہ اسلام کے جوار رحمت سے عالم اسلام کو ملا ہے وہ دیگر مذاہب میں مفقود نظر آتا ہے۔ حلقہ اسلام کی رحمت میں آنے والی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تعارف ان الفاظ میں پیش کرتی ہے، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ آگے اس کی وجہ بیان کرتی ہے، انک لتصل الرحمہ وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی محتاجوں کو فقر و فاقہ کی داد رسی اور سدباب کے لیے آپ کی ذات عالی ایک کامل نمونہ ہے۔ آپ جو نسخہ کیمیا غار حرا سے لے کر آئے ہیں وہ بھی اقتصادی معیشت کا ایک عظیم شکار ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کبھی ارشاد ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کبھی ارشاد ہوتا ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم، کبھی اپنے محبوب کی زبان سے اقتصادی نظام کو یوں عیاں کیا جاتا ہے، الاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی فاذا بخل وکلائی علی عیالی اذقتهم وبالی ولا ابالی۔ پتہ چل گیا اقتصادی نظام کا بخر ذخائر اگر پھوٹتا ہے تو وہ دامن اسلام سے پھوٹتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو اسلام کا وہ گوشہ رحمت ہے جو غار حرا سے نکل کر تشنیگان حق کو سراب کرتا ہے۔ اگر آپ فارن کی چوٹی سے طلوع ہونے والے آفتاب ہدایت کی کرنوں کو پرکھیے تو وہ بھی اقتصادی نظام کی پرنور شعائیں چہار دانے کے عالم میں پھیلاتا نظر آتا ہے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کبھی ارشاد ہوتا ہے من فقہ الرجل رفقۃ فی معیشتی، کبھی ارشاد ہوتا ہے ان اللہ فرض علی الاغنیاء بقدر ما یکفی فقراءهم، علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اس کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں، فرض علی الاغنیاء بقدر ان یقوموا بفقرائهم یجبرهم السلطان علی ذلك۔ حضرات صحابہ اکرام کا اجماع نقل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص
بھوکا ننگا یا ضرورت رہائش سے محروم ہے تو مالدار کے زائد مار سے اس کی کفالت فرض ہے۔ مفسرین میں جلیل القدر مفسر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کی تفسیر میں اس اقتصادی نظام کو یوں عیاں کرتے ہیں، ان المراد بانفاق ما یعم انفاقهم علی انفسهم۔ اب دوسرے مذاہب کے لائے ہوئے اقتصادی نظام پر نظر ڈالیے، یہودیت، عیسائیت، دیدک درہم اور زرتشتی دنیای عالم کے بڑے بڑے مذاہب مانے جاتے ہیں۔ عیسائیت کا پڑھ کر دیکھیے تو ان کا عیسائیت کا پڑھ کر دیکھیں، یہ ارباب ثروت بھی اقتصادی نظام کے لیے ایسے قانون نہ مرتب کر سکے جو رہتی دنیا تک عملی نمونہ بن کر پیش کر سکے، اور اس سے بڑا زرتشتی دنیای عالم کا سب سے بڑا مذہب نظر آتا ہے، یہ بھی کوئی ایسا عملی نمونہ نہ پیش کر سکا جو عالمی دنیا کے سامنے اقتصادی نظام کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ تو پھر میں کیوں نہ مسلمانوں کی عظمت کو سلام پیش کروں جنہوں نے اقتصادی نظام کے لیے وہ قوانین مرتب کیے جو رہتی دنیا تک اقتصادی نظام کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، جن کی عظمت کا پھیرا عالم میں یوں لہراتا ہے کہ دنیا انہیں عقیدت کا سلام کر کے کہتی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ عزیزان من، کائنات انسانی میں عدلانہ نظام کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام نے تسلط ہونے کی ناکام کوشش کی ہے۔ زمانہ قریب میں ایسے نظام کو ترقی یافتہ اور فسطائیت کے نام سے معصوم کیا گیا ہے۔ جب اس کا موازنہ میں اسلام سے کرتا ہوں تو یہ مجھے اسلام کی توہین نظر آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چند افراد پر مولت کو تقسیم کر کے فقراء کو بھوکا مارنا حرام ہے، جبکہ فسطائیت کی بنیادی اجتماعی اور انفرادی حضرات کی ضروریات کو پورا کرنے پر ہے۔ اگر اسلام نسلی، خاندانی اور جغرافی امتیاز کو ختم کرتا ہے تو فسطائیت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ لہٰذا اسلام کا یہ طرح افتخار رہا ہے، وہ چند لوگوں کی خوشحالی اور عیش پسندی کی خاطر لاکھوں لوگوں کو بینٹ نہیں چلاتا، بلکہ ہر ایک کو اس کا مرتبہ فراہم کر کے لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں، جس قدر تقصیر و خورشید کمر ہوتی گئی، جس قدر خورشید و تقصیر کمر ہوتی گئی، اپنی زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کہکشاں ومائے انجم جاننے کے شوق میں، کہکشاں ومائے انجم جاننے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔